ناظرین، داماد رسول حیدر کرار شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 13 رجب المرجب عام الفیل کے 3 سال بعد اور اعلان نبوت سے 10 سال قبل شہر مکہ یعنی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا خانہ کعبہ میں طواف کر رہی تھیں۔ اسی دوران انہیں محسوس ہوا کہ ان کے فرزند کی پیدائش کی گھڑی آن پہنچی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچیں اور بارگاہ الہی میں مناجات اور راز و نیاز میں مصروف ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ یوں عرض کرنے لگیں کہ اے پروردگار، میں تجھ پر اور تیرے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور کتب پر ایمان رکھتی ہوں، اور اسی گھر کی تعمیر کے متولی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ اے پروردگار، اسی ذات کے صدقے جس نے یہ گھر تعمیر کیا اور اس نومولود کے صدقے جو اس وقت میرے پاس امانت ہے، اس کی ولادت کو میرے لیے آسان فرما دے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ختم ہوئی تو اچانک دیوار کعبہ میں شگاف پڑ گیا اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شگاف کے راستے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی، اور یوں ناظرین گرامی آپ زائرین کی نظروں سے اوجل ہو گئی، جبکہ دیوار کعبہ پہلے کی طرح بہم پیوست ہو گئی۔ مسجد حرام میں موجود لوگ خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کا تالا کھولنے کی لاکھ کوشش کی، مگر دروازہ نہ کھلا، اور بالآخر جان گئے کہ اس واقعے میں کوئی اہم راز ہے اور اس ماجرے کا تعلق مشیت الہی سے ہے۔ دیوار کا جو نقطہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ کے لیے شگافتہ ہوا تھا، اس کا نام مستجار ہے اور وہ رکن یمانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس وقت سے اب تک 1450 سال گزر چکے ہیں، اور اس طویل مدت میں خانہ کعبہ کی بارہا تعمیر نو بھی کی گئی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے پتھر تک تبدیل کیے گئے، مگر ہر بار تعمیر یا تعمیر نو اور پتھروں کی تبدیلی کے بعد بھی خانہ کعبہ وہ مسکراہٹ نہیں بھولتا اور دیوار میں پھر وہی شگاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پیدا ہونے کے بعد آنکھ نہیں کھولی۔ آپ کی والدہ ماجدہ اور دوسرے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بچہ بے نور ہے، مگر جب تیسرے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی آغوش میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھول دیں اور جمال رسالت پر پہلی نظر ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گلے لگایا اور یہ کہا کہ علی، جب تم میرے پاس ہو اور میں بھی تمہارے پاس ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لحاظ دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے منہ میں دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیراب ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی تجویز فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، لقب حیدر کرار اور شیر خدا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، جس کا مطلب ہے شیر۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب کرار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا۔ کرار کی معنی ہے بار بار حملہ کرنے والا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دشمن پر بار بار حملہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری اور قوت و شجاعت کی وجہ سے آپ کو اسد اللہ یعنی شیر خدا کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یمن میں ایک عبادت گزار شخص رہتا تھا جس کا نام مشرم تھا۔ یہ شخص اپنی عبادت اور ریاضت کی بدولت یمن میں بہت مشہور تھا اور اس کی عمر 190 سال کے قریب تھی۔ یہ شخص اکثر دعا کرتا تھا کہ اللہ اپنے حرم سے کسی نیک شخص کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ مشرم کی دعا قبول ہوئی اور جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے یمن پہنچے۔ حضرت ابو طالب کی ملاقات اس شخص سے ہوئی اور وہ آپ کے ساتھ انتہائی عزت و احترام سے پیش آیا۔ اس نے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ سے ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے جب حضرت ابو طالب کی بات سنی تو آپ کے ہاتھ چوم لیے اور کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے آج میری دعا قبول فرما لی اور مجھے اپنے حرم کے خادم سے ملا دیا۔ پھر اس نے آپ کا نام دریافت کیا تو آپ نے کہا، میرا نام ابو طالب ہے اور میرے والد گرامی کا نام عبد المطلب ہے۔ مشرم نے جب عبد المطلب کا نام سنا تو کہنے لگا، میں نے آسمانی کتابوں میں عبد المطلب کے 2 پوتے پڑھے ہیں، جن میں ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی ہوگا۔ جو نبی ہوگا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور جو ولی ہوگا اس کے باپ کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب وہ نبی 30 سال کا ہوگا تو اس وقت یہ ولی پیدا ہوگا۔ پھر اس نے
جناب ابو طالب سے پوچھا کیا وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس کا تو مجھے بھی علم نہیں، البتہ میرے بھائی عبداللہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے، اور اس وقت اس کی عمر 29 سال ہے۔ مشرم نے کہا جب آپ واپس لوٹے تو انہیں میرا سلام کہیے گا اور انہیں کہیں کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نبی اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جائیں تو آپ کی بیٹی کی ولایت ظاہر ہو جائے گی۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں جس سے میری بات کی سچائی کا پتہ چل سکے؟ حضرت ابو طالب نے ایک خوش درخت کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ، میں نے تیرے اور ولی کی صفات بیان کرنے میں یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں تو صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور جناب ابو طالب نے اس درخت سے انار کھا لیے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قریش کو سخت قحط کا سامنا کرنا پڑا اور جناب ابو طالب کثیر العیال تھے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنو ہاشم میں سب سے زیادہ خوشحال تھے، ان سے کہا کہ آپ کے بھائی ابو طالب کثیر العیال ہیں اور قحط کی وجہ سے قریش کی جو صورت ہے وہ آپ پر واضح ہے، ہم ان کا بوجھ کم کر سکتے ہیں۔ آپ جناب ابو طالب کے ایک بیٹے کو اپنی پرورش میں لے لیں اور ایک بیٹے کو میں اپنی پرورش میں لے لیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کو مان لیا اور پھر دونوں حضرات نے مل کر جناب ابو طالب سے کہا کہ ہم دونوں آپ کے ایک ایک بچے کو اپنی کفالت میں لینا چاہتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو تم میرے پاس رہنے دو اور تم علی اور جعفر کو اپنی کفالت میں لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ تھام لیا اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی اور حضرت عباس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ پر ایمان لائے۔ دوسری طرف حضرت جعفر نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے حضرت جعفر نے ان سے رشتہ منقطع کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعث کے اگلے دن اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 شنبہ کو مبعوث ہوئے اور میں نے 6 شنبہ کو اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر مبارک ابھی 10 سال تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کفر و شرک کی مذمت کرنے اور اس کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو حیرانگی کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے عرض کیا کہ میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم غور کرو، لیکن اس بات کا ذکر ابھی تم کسی اور سے نہ کرنا۔ آپ نے وعدہ کیا کہ میں اس بات کا ذکر کسی اور سے نہیں کروں گا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات سونے کے لیے بیٹھے تو اللہ رب العزت نے آپ کے قلب کو روشن کر دیا اور آپ نے اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے 9 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور آپ نے بچپن میں کبھی بت پرستی نہیں کی۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وائس کے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی اور اسی دوران کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ نبوت کے سال اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اعلانیہ تبلیغ کریں اور سب سے نزدیکی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دیتے ہوئے قریش کو کوہ صفا سے پکارا کہ اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں سچا اور امانت دار پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں۔ اگر تم لوگ ایمان لاؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے، اور اگر ایمان نہ لاؤ گے تو عذاب خداوندی کے حقدار ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ چنانچہ اس موقع پر سورہ لہب نازل ہوئی اور ابو لہب کے جہنمی ہونے کی بشارت دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے یوں لوٹنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس شخص نے حد کر دی ہے، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا جس میں تمام بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کے تمام بیٹے حضرت حمزہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ابو طالب، ابو لہب وغیرہ سب نے شرکت کی۔ اس دعوت میں 40 کے قریب افراد شریک ہوئے۔ پہلے دن ابو لہب کی گفتگو کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کی دعوت دی اور کھانے کے بعد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے دنیا و آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا اور کون میرا مددگار بنے گا؟ اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علاوہ کسی کی آواز بلند نہ ہوئی۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ میں اگرچہ چھوٹا ہوں اور کمزور ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کا محافظ بنوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بٹھا دیا گیا اور ایک مرتبہ پھر دیگر حاضرین سے مخاطب ہوئے اور اس مرتبہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہاتھ کے اشارے سے انہیں بٹھا دیا۔ جب تیسری مرتبہ کی دعوت پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی دوسرا کھڑا نہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی، تم میرے وارث اور بھائی ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی کم عمری اور جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے اس موقع پر مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی اسلام عبادت کے لیے مکہ مکرمہ کے نواح میں وادی ایک آبادی میں تشریف لے جاتے۔ اس دوران حضرت علی بھی آپ کے ہمراہ ہوتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ عبادت میں مصروف تھے کہ اس دوران جناب ابو طالب آپ کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ جناب ابو طالب نے جب بھتیجے اور بیٹے کو اس عبادت میں مصروف دیکھا تو حیران ہوئے کہ یہ کیسی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ پیارے بھتیجے، یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، یہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو اس دین کی دعوت دوں اور آپ کو اس کی دعوت قبول کرنا حق ہے۔ آپ میری اس دعوت کو قبول فرمائیں اور میری مدد کریں۔ یہ بات سن کر جناب ابو طالب اپنے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جانب متوجہ ہوئے، جنہوں نے ابھی کچھ ہی دنوں سے اسلام قبول کر رکھا تھا، اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ علی، اے میرے فرزند، تمہیں انہوں نے راہ حق کی دعوت دی ہے، تم ان کے ساتھ رہو اور ان کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو۔ ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ یہ جو بات بھی تم سے کہیں گے وہ نیکی اور بھلائی کی بات ہوگی۔ حضرت علی نے والد ماجد کی بات سنی تو آپ کو اطمینان ہو گیا اور جس بات کا خدشہ تھا وہ دور ہو گیا۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کھل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے چند لوگ واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے تو اس دوران مکہ مکرمہ میں بے شمار لوگ مسلمان ہو چکے تھے، جبکہ مدینہ منورہ کے بے شمار لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ قریش نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی اور وہ مدینہ منورہ سے آنے والوں کو بھی تنگ کرنے لگے۔ اس دوران مدینہ منورہ کے 70 لوگ جو مسلمانوں کے سردار تھے، انہوں نے حج کے ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے عہد کیا کہ آپ یا آپ کا جو بھی صحابہ مدینے میں آئے
ہم ان کی بھرپور حمایت کریں گے اور اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت کا حکم بھی آن پہنچا، کیونکہ اس دوران قریش کے ظلم و ستم میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ 13 نومبر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے گروہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا اور یہ گروہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے لگی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہارا دار ہجرت دکھا دیا گیا ہے جو کھجوروں والا شہر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی جانب سے ہجرت کا حکم ملنے کے بعد صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وہاں تمہارے لیے بھائی اور امن والے گھر بنائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ملتے ہی صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک ہجرت نہ کی تھی اور آپ اللہ رب العزت کی جانب سے وحی کے انتظار میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سمیت چند صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں باقی رہ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ تم ابھی ٹھہر جاؤ۔ قریش نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ اماجگاہ مدینہ منورہ کی صورت میں ڈھونڈ لی ہے تو انہیں پریشانی لاحق ہوئی اور وہ دارالندوہ میں جمع ہو گئے۔ کفار قریش نے طے کیا کہ تمام قبائل کا ایک ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر اکٹھا ہو اور اچانک ان پر حملہ کر کے انہیں نعوذ باللہ قتل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے قریش کے ناپاک ارادوں کی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنے بستر پر لٹایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں وہ لوٹا کر مدینہ کی جانب پہنچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر لٹانے کے بعد خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور آپ کو مدینہ منورہ کی جانب کا حکم دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور میں ابوبکر کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تمہیں امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ تم میری یہ چادر اوڑھ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بستر پر لیٹ گئے اور چادر اوڑھ لی۔ مشرکین مکہ نے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ جاری رکھا، لیکن صبح کے وقت انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں وہ ناکام ہو چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر نکل چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لے گئے اور مٹھی بھر مٹی لے کر ان کو کفار کے منہ پر دے ماری، جس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآسانی نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مشرکین مکہ آپ کے منتظر رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے ان کو اطلاع دی کہ تم جس کا انتظار کر رہے ہو وہ مکہ مکرمہ سے جا چکے ہیں۔ مشرکین کی اس جماعت میں سے ایک شخص نے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو آپ کے بستر پر کسی اور کو سوتے پایا۔ جب انہوں نے اندر داخل ہو کر سوئے ہوئے کے اوپر سے چادر اتاری تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ نبی محمد کہاں ہیں؟ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ میں یہاں لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے موجود ہوں، نہ کہ تمہاری طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرنے پر، اور تم کا ادارے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کر رہے تھے، اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں۔ مشرکین مکہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو وہ شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں واپس کی۔ اس دوران مکہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ابو سفیان کے بیٹے نے حنظلہ نے عمیر بن وائل سختی کو بلایا اور اس سے کہا کہ علی بن طالب کے پاس جاؤ اور اس سے اسی سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے سونا محمد کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی ان کے وکیل ہیں، ان سے جا کر کہو کہ میری امانتیں مجھے واپس کر دیں۔
اگر علی تم سے گواہ طلب کرے تو ہماری گواہی قریش کی جو ماں تمہیں دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندا کے گلوبند دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے امانت کی نشانی طلب کی تو اس نے بتا دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا تو کہیں اس کے آثار بھی نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، لہٰذا باز آ جاؤ، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس چند گواہ ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ میری گواہی کے لیے حاضر ہیں۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جان گئے تھے کہ یہ ان کا صرف فریب ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ گواہ حاضر ہوئے تو آپ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ برادر ثقیف بتائیے کہ یہ امانت آپ نے کس دن کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا دوپہر کے وقت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ سے یہ امانت لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ غروب آفتاب کے وقت یہ امانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جیب میں ڈالی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنظلہ کو بلایا تو اس نے گواہی میں کہا کہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت اپنے ہاتھ میں لی، یہاں تک کہ عمیر واپس آ گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت روح آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ فرمایا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ عمیر تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ عمیر نے کہا کہ علی، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم کہ میرے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا تھا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے دینار اور ہندا کی گلوبند جس پر ہندا نقش تھا بطور رشوت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر قریش کے سر جہالت سے جھک گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی تمہارا مکر و فریب چھپا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے پوچھا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو بتا تیرا غلام محلہ اسود کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ کسی کام کے لیے طائف کیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، اس کے بعد تو نے اسے دیکھا ہے، اگر تو سچ ہے تو اسے حاضر کر۔ یہ سن کر ابو سفیان خاموش ہو گیا اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے پاس جائیں اور زمین کے فلاں ٹکڑے پر گھڑا کھودیں، وہاں اسود کی لاش موجود ہے، اسے نکال کر لیں۔ لوگ اکٹھے ہو کر اس کے قتل کا سبب دریافت کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اگر تم علی کو قتل کرو گے تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ وہ اس پر آمادہ ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے اس کی تلوار دی تھی اور وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ مجھے قتل کر سکے۔ میں جب اس کے قریب گیا تو وہ کھڑا ہوا تاکہ تلوار سے میرے سر پر وار کرے۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا۔ یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ ناظرین گرامی، یہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بچپن کے واقعات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔